رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے عظیم نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر ہمارے لیے بہترین راہ راست ہے، بہترین نمونہ۔ انہی صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت عظیم قدوہ ہے، جن کی سیرت آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شعبان 4 ہجری مبارک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے گھر کی جانب تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ خوشخبری آن پہنچتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ بچے کے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں لیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک سے نرم فرماتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہی فعل ہے جسے گھٹی کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، اور پھر کان میں آذان کہی جاتی ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے پاس لوٹتے ہیں، جو آپ کے جگر گوشے کے شوہر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمیتہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام جعفر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے لیے بہترین نام تجویز فرماتے ہیں، گویا کہ اس وقت ایسا نام کسی کا نہیں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بل سمہ الحسین، کہ ان کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نام رکھنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن کے ہوتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے دن میں 2 جانور جو ہیں وہ ذبح فرماتے ہیں۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا دورہ ہوتا ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مدینے کی وادی کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جاتے ہوئے دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے یہی دونوں حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کے ساتھ دونوں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ گویا کہ شفقت اور رحمت کا دونوں کے مابین ایسا علاقہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو اپنی ران پر بٹھا لیتے ہیں، ایک کو دائیں جانب بٹھا لیتے ہیں، ایک کو بائیں جانب بٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح جب بعض مرتبہ سواری پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو آگے بٹھا لیتے ہیں اور دوسرے کو پیچھے بٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے سے اذیت ملتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دونوں پر سرخ رنگ کی بڑی خوبصورت چادریں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی ممبر سے جو ہے وہ اتر آتے ہیں، انہیں تھام لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور دونوں کو لے کر دوبارہ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صدق اللہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادوں میں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرت الی ھذین فلم اصبر، میں نے اپنے ان دونوں نواسوں کی طرف دیکھا خطبہ دیتے ہوئے لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے پاس آیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ مکمل فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ سجدہ طویل ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی کمر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس وجہ سے سجدہ لمبا ہو جاتا اور آپ بڑی شفقت سے معاملہ فرماتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اسے ان الفاظ کے اندر بیان کرنا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں مشکل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار، فصیح، جمیل، عالم دین، بڑے کریم ہیں اور بڑے شجاعت اور بڑے ہی بہادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی مشابہت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صدرہ الی قدمیہ، اپنے قدموں سے اپنے سینے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام صحابہ کرام کے مابین بھی متفقون علیہ ہے، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسے سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام یہ بات جانتے ہیں کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت حسین سے محبت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس سے محبت فرمائیے کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادان ابنایا و ابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی کے دونوں بیٹے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، بس آپ بھی ان دونوں سے
اس شخص سے محبت کیجئے جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، نہ صرف جنتی ہیں بلکہ اہل الجنہ کے سردار ہیں۔ یہ مقام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسن اسلام ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت حسین کے ساتھ عجیب تعلق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس قدر محبوب ہیں، اس قدر خیر خواہ ہیں کہ جب ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے یا جب وہ تشریف لاتے تو انہیں ملتے، انہیں چومتے اور انہیں گلے سے لگا لیتے اور لوگوں کو یہ تلقین کرتے کہ ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آل بیتہ، کہ یعنی آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت رکھو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت بھی کیا کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دراصل سالے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہیں ام کلثوم، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، یعنی ان کی زوجہ ہیں۔ تو ایسا قریبی تعلق ہے تو محبت کیوں نہ ہو، کیوں محبت نہ ہو؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ مقرر کیا تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وہ بدری صحابہ کے موافق مقرر کیا تھا۔ اگرچہ وہ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اس بنیاد پر، اس محبت کے اوپر ان کے لیے وہ وظیفہ میرے بھائیوں، بزرگوں مقرر فرمایا۔ یہی نہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کے اندر جو ہے وہ چادریں تقسیم کی، ان کو چادریں پہنائیں اور پھر ان چادروں میں دیکھا اور ان چادروں میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چادر ان کی شایان شان نظر نہ آئی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن بھیجا اور پھر یمن سے وہ چادریں منگوائیں اور پھر ان کو وہ چادریں پہنائیں اور چادریں پہنانے کے بعد فرمانے لگے الآن طابت نفسی، اب میرا دل جو ہے یہ دیکھ کر، اب میرا دل جو ہے وہ دیکھ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دیکھ کر اب میرا دل جو ہے یہ خوش ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت محبت فرمانے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت فرمانے والے تھے، یہاں تک کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں جو ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں جو خالائیں ہیں، وہ دونوں جو تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ کہ ایسا تعلق تھا دونوں کا آپس کے اندر، یعنی خالو تھے اور ان کے ساتھ اتنی محبت اور ان کے ساتھ اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا خالہ اور بھانجے کا، خالو اور بھانجے کا رشتہ ہوتا ہے، تو آپس میں کس قدر جو ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو محبت تھی اس کے کیا کہنے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، یعنی قسطنطنیہ کی فتح کے اندر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لشکر کے اندر شامل فرمایا، اور پھر قسطنطنیہ کو میرے بھائیوں بزرگوں فتح فرمایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں کہ جن کے ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں محبت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ قسطنطنیہ کے لشکر والوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اولا جیش من امتی، میری امت میں سب سے پہلا جو گروہ جو ہے یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، جو قیصر کے یعنی اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا ہوگا ان کی جو ہے وہ تو پہلے سے ہی مغفرت کر دی گئی ہے۔ یعنی اس قدر یعنی محبت، احترام، اور پھر دنیا کے اندر ہی جن لوگوں کو بشارتیں دے دی گئیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیا کسی کے اندر ایسی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی تنقید کرے، برا بھلا کہے، ان پر شب و صدم کرے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کرو، تمہارا خرچہ ہوا بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی ان کے جو ہے 1 دینار تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دیکھو وہاں پر کیسی کیسی رشتہ داریاں تھیں، کیسے کلوز ریلیشنز تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹیاں تھیں، ایک دوسرے کا کس قدر احترام اور ایک دوسرے سے کس قدر محبت تھی۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت جو ہے وہ مسلم محبت نہ تھی؟ بالکل ہرگز نہیں۔ بیان کرنے والے جھوٹ بیان کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بیان کرتے ہیں واللہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ابو بکر کے ساتھ، ذرا غور کیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کے اندر سورہ لیل جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے کہ امام سیوطی نے نقل فرمایا قرآن حکیم کی شان میں کئی آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، اور یہاں پر کھڑے ہوئے کل کے پیدا ہوئے صحابہ کرام پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کے اوپر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ فقاہت کے اوپر جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو سیاہ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کے بارے میں سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جن سے رضا کا اعلان کیا ہے، اور پھر یہ بات تو سندن معروف ہے کہ صحابہ کرام اور اسی طرح حضرت حسین اور آل بیت کے مابین کس قسم کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کس قسم کے تعلقات تھے۔ جہاں تک بات رہ گئی مشاجرات صحابہ کی، ان کے درمیان آپس کے اندر کی ناچاکیوں کی، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ دل کو ایسی چیزوں سے صحیح سلامت رکھا جائے، اور صحابہ کے مابین جو نزاعات ہیں، جو مشاجرات ہیں، اور جو باتیں ہوئی ہیں ان سے خاموشی اختیار کی جائے۔ اور بعض جگہ تو علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنا حرام ہے۔ مشاجرات صحابہ سے مراد صحابہ کے مابین ہونے والے اختلاف ہیں، بحیثیت بشر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اچھالنا، اس اختلاف کو امت کے مابین جو ہے وہ تفرقے کا سبب بنانا، علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ جو باتیں ان کے مابین ہوئی وہ اجتہاد پر مبنی تھیں، اور مجتہد اگر خطا بھی کر لے تو اس خطا پر بھی اجر پاتا ہے۔ چہ جائے کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایکسپلائٹ کرنے لگیں اور ان واقعات کو تاریخی رنگ دیتے ہوئے، بغیر صحت اور سند کا اہتمام کرتے ہوئے ان بزرگ ہستیوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں کر دیں۔ ایسے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کتاب پر۔ ایسے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی شرافت کے اوپر کہ جن کی
بزرگوں دوستوں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر اپنے اس تعلق کو اپنے دونوں جگر گوشوں کے ساتھ ایسے بیان فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ من الدنیا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اس دنیا کے اندر میرے لیے دو پھولوں کی مانند ہے، دو پھولوں کی مانند ہے۔ اس طریقے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی محبت جو ہے وہ ثابت ہے، مسلم ہے۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ان پر جان دینے والے ہیں، ان کو مقدم کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ہمیں یہ فضائل کتب کے اندر اکثر مقامات پر نظر آتے ہیں۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس محبت کا مصداق بنائے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔